لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ایک موالی ٹائپ شخص نے مجھے آخری زینے پر روک دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے میرا بازو سختی سے تھام لیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نیلم بائی سے ملنا ہے۔ کل آنا شہزادے، اس وقت تو چلتے پھرتے نظر آؤ، پھوٹو ادھر سے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری جیب میں ریوالور ہے، لیکن اس کے بغیر بھی میں تم کو سیڑھیوں سے نیچے پھینک سکتا ہوں۔ وہ ڈر گیا۔ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ ایک وزیر صاحب کی گاڑی کھڑی ہے نیچے، میں ان کا ڈرائیور ہوں۔ وزیر؟ کون سے وزیر؟ اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ عباسی صاحب، وزیر جنگلات، نام تو سنا ہوگا۔ وہ خود آئے ہیں اس وقت؟ میں نے کہا ہاں، انہیں جلدی آنا تھا مگر وزیر وقت کے پابند نہیں ہو سکتے۔ نیلم بائی سے کہو انہیں اوپر بلوائے۔ بلوالے سے کیا مطلب؟ وہ خود نہیں آ سکتے؟ وہ ذرا اوور ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ چڑھا لی تھی، راستے بھر پیتے آئے، ہوش آ جائے گا کچھ دیر بعد۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت تو پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کون سے پیر؟ بائی جی کے کیا، وہ تو سب کے پیر ہیں آج کل، ان کے آستانے پر حاکم لوگ حاضری دینے جاتے ہیں۔ وہ بولا۔ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا، پھر تو عباسی صاحب کی دال نہیں گلے گی۔ میرا خیال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ بولا۔ میں بتا دیتا ہوں بائی جی کے کان میں، آگے جیسے ان کی مرضی۔ میں نے کہا چھوڑو، میں عباسی صاحب کو واپس لے جاتا ہوں۔ نہیں شہزادے، وزیر بڑی شے ہوتا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں بائی جی مجھ پر خفا ہو۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں پیر صاحب کی وجہ سے۔ جب اشارہ ہوگا باقی سب اٹھ جائیں گے، پیر صاحب رہ جائیں گے۔ میں نے کہا پتلی بائی بھی بڑی شے ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، گڈی چڑھی ہوئی ہے آج کل، ٹیم کی بات ہے۔ میں نے کہا نیچے کوئی گاڑی نہیں۔ وہ بولا سب کی گاڑیاں سائیڈ کی گلی میں ہیں، جہاں ڈرائیور کہیں دور لے گئے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو مجھے بھی گاڑی یہاں نہیں روکنی چاہیے تھی، تم نئے ڈرائیور ہو، ابھی تجربہ نہیں ہے نا۔ تھوڑا سا آگے جا کے الٹے ہاتھ پر گلی ہے، اس میں کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دو، میں آتا ہوں بائی جی سے بات کر کے۔ میں نے باتوں میں کچھ وقت گزار دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی دیر میں پتلی بائی کے کوٹھے سے کوئی نیچے اتر کے آئے، محسن بھی ٹیکسی لے کر پہنچ جائے اور ہم سرکاری گاڑی کو وہیں چھوڑ کے پیڈرو کے ساتھ نکل جائیں۔ میں نیچے اترا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جس گلی کا ذکر پتلی بائی کے دربان یا دربار کے کارندے نے کیا تھا، وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اس تاریک گلی میں مجھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی 3 شاندار گاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے عباسی کی گاڑی کو آغاز ہی میں روک لیا۔ محسن نے عین وقت پر مجھے گاڑی بڑھاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے پیچھے گلی میں پہنچ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ان گلی کوچوں کے رازہائے سربستہ سے آشنا معلوم ہوتا تھا اور شاید ایسے تماشے ہر روز دیکھتا تھا۔ وہ عباسی کی سرکاری گاڑی دیکھ کے کچھ مرعوب نظر آنے لگا تھا۔ ابھی تک پتلی بائی کے کوٹھے سے کوئی بھی عباسی کو لے جانے کے لیے نہیں اترا تھا۔ جب میں نے اور غالب نے پیڈرو کو ٹیکسی میں شفٹ کیا، تب بھی کوئی اس وزیر یا با تدبیر کی پذیرائی کے لیے نہیں آیا تھا۔ غالباً نیلم بائی نے خود یا پیر صاحب کی بلائے کی نظر کا اشارہ سمجھتے ہوئے عباسی کو شریک محفل نہیں کیا تھا۔ ایک پیر اور ایک وزیر میں سے کون زیادہ طاقتور تھا؟ شاید پیر۔ وزارت تانی جانی چیز ہے، پیری فقیری کا سلسلہ نسب در نسب چلتا ہے۔ ویسٹرج کے سنسان علاقے کی طرف جانا بے سود تھا۔ ہم پل کو عبور کر کے پھر شہر کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کیا ہوا ہے اس بندے کو؟ میں نے کہا بہت زیادہ پی گیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل کیسے جائیں، ہوٹل والے نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ غالب نے کہا کیا تم تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا کیوں جی، بہت انتظار بھی کر سکتا ہوں میں۔ غالب اس کا مطلب سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے وقت کی قیمت ادا کریں گے۔ میں نے کہا ظاہر ہے تم رات کے وقت ٹیکسی چلاتے ہو کچھ زیادہ کمانے کے لیے، ورنہ دنیا کے لیے یہ تو آرام کا وقت ہے۔ اس نے مجھے ممنونیت سے دیکھا۔ پھر آپ بتائیں جی کہاں چلوں؟ گاڑی سڑک کے کنارے روکی تو پولیس والے آ جائیں گے، سوال و جواب کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن پہلے کسی اخبار کے دفتر چلو۔ کون سی اخبار کے دفتر جی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ غالب نے کہا روزنامہ کوہستان کا دفتر دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے جی۔ روزنامہ مشرق کا بھی دیکھا ہے؟ پھر جو قریب ہو وہاں چلو، غالب نے کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ وہی خبر دینی ہے نا؟ غالب نے اشاروں کی زبان میں کچھ اور سوال کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، اگر اخباری نمائندے تصدیق کرنا چاہیں کہ عباسی صاحب کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو بھی وقت ہے، آخری کاپی کے پریس میں جانے سے پہلے وہ خبر لگا سکتے ہیں۔ غالب کے لیے اشارہ کافی تھا، وہ اپنا پریس کارڈ ایسے ہی مواقع پر استعمال کرتا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اتر کے 10 منٹ کے لیے اخبار کے آفس میں گیا، مگر اس کے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے رپورٹر ٹائپ ایک شخص کو بڑی افراتفری میں فوٹوگرافر کے ساتھ موٹر سائیکل پر روانہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اخبار والوں کو ایسی چٹپٹی خبر شائع کرنے کا موقع خدا تھے،
بس وزیر جنگلات کا وام ملنا شرط ہے۔ صبح کا اخبار ان کی نظر سے بہت دیر میں گزرے گا، اس سے پہلے ہی سارا شہر جان لے گا کہ گزشتہ شب ایوان صدر کا کہہ کہ وہ کہاں پہنچے تھے اور کس سال میں پائے گئے تھے۔ کیا بتائے گا عباسی کس کو اور کون یقین کرے گا اس کی بات پر؟ خود اس کی 3 بیویاں نہیں مانیں گی کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کون بہادر علی، کون رابعہ قاری ایڈوکیٹ؟ گیسٹ ہاؤس میں تو کسی نے قیام بھی نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے کسی کو کھانے کی دعوت دی تھی تو وہ آئی کیوں نہیں تھی؟ گھر سے تو عباسی خود اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ پل پار کیسے پہنچا؟ وہ لاکھ شور کرے، قسمیں کھائے، کون مانے گا کہ اس کے خلاف سازش کا اتنا مضبوط جال بننے والے شکاری بہت چالاک لوگ تھے، جنہوں نے خود کو بچانے کے لیے اس کے خلاف بدنامی کی ایک جھوٹی کہانی کو ناقابل تردید سچ بنا کے دنیا کی گواہی کے ساتھ اخبار میں چھاپ دیا تھا۔ صدر میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اڈے پر ٹیکسی روک کے ہم نے چائے پی۔ ہر طرف موجود خالی بسوں کے درمیان وہ خاصی محفوظ جگہ تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں چائے لا کے دی اور پھر خود باہر ٹہلتے ہوئے سگریٹ پیتا رہا۔ میں نے اس وقت مول سے فائدہ اٹھایا۔ مرزا جی، اس خبیث سے تو جان چھوٹ گئی، الٹا وہ مشکل میں پڑ گیا۔ غالب نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تمہاری اسکیم خطرناک تھی مگر کامیاب ہو گئی۔ اب تم پہلی فرصت میں لاہور چلے جاؤ۔ میں اکیلا چلا جاؤں؟ اکیلے نہیں، اپنے ساتھ رابعہ کو لے جاؤ۔ میری عقل شریف میں یہ بات نہیں آئی۔ غالب نے کہا، کچھ وضاحت فرمائیے۔ دیکھ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حالت میں پیڈرو کے ساتھ میرا کامران ہوٹل جانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پہلے ہی بڑی مشکل سے 2 کی بجائے 4 افراد کو ایک کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ 5واں ساتھ ہوگا اور وہ بھی اس حالت میں تو صورتحال مشکوک ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ انہوں نے پولیس کو بلا لیا تو ہم سب پھنس جائیں گے۔ لیکن ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ یار تم کیسے صحافی ہو، اتنا نہیں سمجھتے کہ ہوٹل کے مالکان پولیس والوں سے بنا کے رکھتے ہیں؟ وہ شک کی بنیاد پر خاموشی سے انہیں بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں آج رات پیڈرو کے ساتھ رہوں، تم جاؤ ہوٹل۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں چلا جاؤں گا کہیں بھی، ورنہ یہ ٹیکسی ہے، اگر رات بھر اسی جگہ کھڑی رہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں اور کتنے رکشے کھڑے ہیں اور کئی ٹیکسیاں موجود ہیں۔ ڈرائیور صبح لے کے جاتے ہوں گے اور اس جگہ کا کرایہ بھی ادا کرتے ہوں گے کسی کو، سرکاری جگہ ہے، کرایہ کچھ لوگ جیب میں ڈال لیتے ہوں گے۔ باڑ میں جائیں سب، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم صبح ہوتے ہی رابعہ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، دوپہر سے پہلے تمہیں لاہور میں ہونا چاہیے۔ رابعہ سیدھی کوٹ جائے اور بار میں نظر آئے، اپنے عبدالودود، منظر اور وقار یوسف کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اسے دیکھ لیں، تاکہ بعد میں وہ ثابت کر سکے کہ گزشتہ روز بھی وہ لاہور میں تھی۔ بعد میں یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یار غالب، رابعہ کے پاس خاصی عقل ہے اور وہاں اتنے بہت سے لوگ ہیں۔ رابعہ کل کی تاریخ میں موکلوں کی فائلوں پر نوٹ کر سکتی ہے۔ تم کوئی خبر لگا سکتے ہو کہ مس رابعہ قاری نے خواتین کی فلاح انجمن کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تم خود اپنی لاہور میں موجودگی کے حالات اور گواہ پیدا کر لو تاکہ عباسی کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تمہارے یا رابعہ کے ہم پیشہ لوگ اور دوست احباب آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ اوکے، یہ سب ہو جائے گا، اگرچہ آسانی سے نہیں ہوگا اور خرابی بہت ہوگی اس میں۔ وہ بھی وزیر ہے اور اتنا بڑا جھوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی اتنی رسوائی ہوگی تو وہ بدلہ لے گا۔ وہ عقل سے کام لے گا تو مزید رسوائی سے بچ جائے گا۔ میں اور نادو تو پکچر میں آتے ہی نہیں۔ آج کے بعد یہ فرانچ وکیل کا چہرہ پبلک کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ نادو کا نام کون جانتا ہے؟ تم ماشاءاللہ سے اتنے بڑے صحافی ہو اور مس رابعہ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی وکیل ہیں کہ وزیر جنگلات اس بدنامی کے بعد تمہارے خلاف کچھ بولیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی PR اور صورتحال کو سنبھالے گا، اسے سمجھا دے گا کہ وہ سوچے سمجھے بغیر بیان نہ دے۔ ہو سکتا ہے اس چکر میں عباسی کا دلاور سے رابطہ ہو جائے، پھر دلاور اسے ساری بات سمجھا دے گا، ہم سب سے متعارف کرا دے گا۔ میں نے کہا، اتنی دور کی مت سوچ، کل کی کل دیکھی جائے گی، اور جب ہم نے دلاور کا بینڈ بجا دیا ہے تو عباسی سے بھی نمٹ لیں گے۔ ابھی تو مجھے پیڈرو کے ساتھ جا کے اپنے والد کا مدفن تلاش کرنا ہے، اور یہ کام آسان بہرحال نہیں ہے۔ اس نے ہڈیوں کو شہر میں تو دفن کیا نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ جنگل یا پہاڑی کی طرف جانا پڑا اور کھدائی کرانی پڑی تو یہ کام ایک دن میں نہیں ہوگا۔ صرف پیڈرو کا مسئلہ نہیں، اس کے لیے میں اکیلا ہی بہت تھا، لیکن مجھے ایک ایسے معاون کی ضرورت ہے جو ضرورت پڑنے پر خود اپنی حفاظت بھی کر سکے۔ غالب نے کہا، یہ تو صرف نازو کر سکتی ہے۔ ہاں، ایک تو 24 گھنٹے کی نگرانی کا مسئلہ ہے، اگر میں سو جاؤں یا مجھے کہیں جانا پڑے تو میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ نازو کا پیڈرو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں سمجھ گیا یار، لیکن ہمارے لاہور جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ یہ تو خود مجھے نہیں معلوم۔ اس کا انحصار پیڈرو کے رویے پر ہے۔ اس نے تعاون جاری رکھا اور ہماری صحیح سمت میں رہنمائی کی تو کام آسان ہو جائے گا۔
1-2 دن میں ہم بھی لاہور لوٹ کے آ جائیں گے۔ اور پیڈرو کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اسے چھوڑ دو گے؟ سچ تو یہ ہے کہ ابھی اس سوال کا میرے ذہن میں کوئی واضح جواب نہیں۔ اسے چھوڑنے کا مطلب ہے کہ میں اس کے سارے گناہونے جرائم کو بھول جاؤں تو صرف میرا ذاتی معاملہ ہوتا تب بھی میں اس کو نہیں معاف کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ معاف کر دینے میں بڑائی ہے۔ پیڈرو شریف آدمی ہوتا اور اس نے لا علمی میں یا مجبوری میں میرے والد کو قتل کیا ہوتا تو میں اس کی غلطی سے درگزر کرتا، مگر یہ غلطی نہیں تھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا بے ایمانہ قتل تھا، اور بات صرف وزیر خان کے قتل پر ہی ختم نہیں ہوتی، وہ اور بھی بہت سے بے گناہوں کا قاتل ہے۔ ایسی کون سی نیکی کی ہے اس نے، یا کون سا احسان کیا ہے مجھ پر کہ میں اسے معافی نامے کے ساتھ بے فکری کی زندگی گزارنے کی کھلی چھٹی دے دوں کہ جاؤ استاد پیڈرو، شیخ مختار بن کے باقی زندگی عیش کرو؟ لیکن تم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور کیا تھا تب بھی پیڈرو جیسے لوگوں کے ساتھ بد عہدی کوئی اخلاقی جرم نہیں۔ ایک جرم کا سراغ لگانے یا مجرم سے اعتراف جرم حاصل کرنے کے لیے شرافت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی جا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم جاؤ، رابعہ اور نازو پریشان ہوگی۔ یہاں سے پیدل 10 منٹ کا راستہ ہے۔ صبح تم نازو کو ہوٹل سے لے جاؤ گے نا؟ نہیں، میرا ہوٹل جانا ٹھیک نہیں، میں اسے فون کر کے بلا لوں گا۔ میں نے کہا اسے کہنا گھبرائے نہیں۔ غالب بادل نخواستہ رخصت ہوا۔ پیڈرو ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا، اور اس سے مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے میں ہاتھ زیادہ سخت پڑ گیا ہو اور سر کے اندر کی چوٹ سے دماغ کی کوئی شریان پھٹ گئی ہو۔ میں نے پیڈرو کو ہلا جلا کے دیکھا اور پھر اس کی نبض کی رفتار دیکھی۔ نبض کی رفتار بے ہوشی میں کچھ سست پڑ جاتی ہے۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کہ اس رفتار سے بے ہوشی کی نوعیت کا اندازہ کر سکتا۔ میں نے ایک گلاس میں کینٹین سے پانی لا کے پیڈرو پر چھینٹے مارے تو اس نے خفیف سے رد عمل کا اظہار کیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کارروائی کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے چونکے بغیر اسے پلٹ کے دیکھا۔ کون سا معاملہ؟ یہ بندہ شراب کے نشے میں نہیں ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک سمجھے تم، یہ بے ہوش ہے۔ پھر اسے یہاں کیوں ڈال رکھا ہے؟ ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ ایسے یہ مر گیا تو؟ میں نے اسے تسلی دی۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں، یہ مرنے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اس وقت کون ملے گا؟ ہاسپٹل لے گیا تو وہ 10 سوال کریں گے اور پھر کہیں گے کہ سرکاری ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ سرکاری ہاسپٹل میں پولیس ہوگی۔ کیا تم نے اسے زہر دیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خیال کیسے آیا تمہارے دماغ میں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اگر یہ تمہاری غلطی سے بے ہوش نہیں ہوا ہے تو پھر تمہیں پولیس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس سے بے گناہ ہی ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کسی کے سچ پر اعتبار نہیں کرتے۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ فکر مند ہو گیا تھا۔ تم مجھے تو بتا سکتے ہو کہ سچ کیا ہے؟ میں نے سوچ کے کہا ہاں، تم شریف آدمی ہو، تم نے ہماری مدد کی ہے، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس کا اصل نام تو شیخ مختار لیکن سب استاد پیڈرو کہتے ہیں، 8-10 سال سے عباسی صاحب کے ساتھ تھا۔ کون عباسی؟ میں نے کہا پہلے کونسلر تھا اور ٹھیکیداری کرتا تھا، پھر اسمبلی میں منتخب ہو گیا اور آج کل وزیر ہے۔ تم اس علاقے کے رہنے والے ہو؟ ہاں جی، اچھی طرح جانتا ہوں اسے اور اس کے سارے دھندوں سے بھی واقف ہوں۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ عباسی کے ساتھ کیسے کام کرتا ہوگا۔ یہ بدماشوں والا نام خود اختیار کیا تھا اس نے، کہتا تھا اس سے روب پڑتا ہے۔ ہم تو سمجھاتے تھے کہ زیادہ لالچ مت کر، بدماشی کے کاروبار میں نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ مشکل وقت میں کوئی بچاتا ہے۔ عباسی کو شک ہو گیا تھا کہ استاد پیڈرو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی بدماشی حد سے بڑھ گئی ہے، وہ تو اسے مروا دیتا۔ ہم نے خوش آمد کی، ہاتھ پاؤں جوڑے تو اس نے کہا کہ اچھا لے جاؤ، مگر دوبارہ اس کی شکل نظر نہ آئے۔ اسے سمجھا دینا کہ عباسی کو بلیک میل کرنے کا خیال دل میں آنے سے پہلے اپنی قبر کی جگہ دیکھ لے۔ بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ وہ سر کھجا کے بولا۔ میں نے کہا اتنا عرصہ عباسی کے لیے سارے ناجائز کام کیے تھے، اسے سب معلوم ہے۔ عباسی نے دولت کیسے کمائی، اس کا ساتھ دینے والے کون تھے، شاید اس نے دھمکی دی ہوگی کہ میں سب کو بتا دوں گا، کیا پتہ اپنا حصہ مانگا ہو۔ ہوش میں آئے گا تو بتائے گا، برے کام کا برا نتیجہ۔ میں نے کہا اور اس کا عباسی سے کیا مقابلہ؟ تم اس کے کیا لگتی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، پہلے ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ دوست ہوا نا پھر تمہارا؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، میرے دوست سب شریف آدمی ہیں، پڑھے لکھے اور مہذب لوگ۔ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ آخر تم کب تک روکے رکھو گے مجھے؟ میں نے کہا ایک رات میں تم جتنا کما لیتے ہو اس سے 2 گنا مجھ سے لے لو۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، صبح مجھے 500 دے دینا، مگر کیا ساری رات گاڑی میں گزارو گے یہاں؟ ویسے تو ہوٹل کم نہیں ہے، لیکن اس الو کے پٹھے کو ایسی حالت میں اپنے ساتھ کیسے لے جاؤں؟ تمہارے پاس ہے کوئی جگہ تو مجھے بتاؤ، 1 رات کا اچھا معاوضہ دے سکتا ہوں میں۔
صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیسہ بہت ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے تن سے کہا۔ میں نے کہا زیادہ تو نہیں، لیکن تم بیچنا چاہو تو میں یہ ٹیکسی بھی خرید لوں گا، مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات تم میرے گھر میں بھی گزار سکتی ہو، جگہ ہے اور تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو چلو، میں نے کہا۔ گھر تو چھوٹا سا ہے، بس 2 کمرے ہیں۔ وہ بولا ایک میں تم رات گزار لینا، لیکن کیا؟ میری بیوی غصے کی ذرا تیز ہے، اس کی کسی بات کا برا مت ماننا۔ وہ بولا مگر 500 ملیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اس کی پیشکش بڑی مخلصانہ اور بے غرض تھی۔ میں نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ سید پوری روڈ پر، اصغر خان چوک سے آگے۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا چند مشہور مقامات اور سڑکوں کے سوا مجھے راول پنڈی کے غیر معروف محلوں کے بھی گنے چنے نام آتے تھے۔ کمیٹی محلہ، محلہ وارث خان، باقی نام خاصے مشکل تھے، مثلا چوہڑ پال، بنی مائی ویرو۔ یہ بھی ہوگا شہر کا کوئی پرانا علاقہ۔ میں نے سوچا مجھے باقی رات ٹیکسی میں بیٹھ کے جاگنے یا پیڈرو کے ساتھ کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بھٹکنے کی پریشانی سے نجات مل گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا گھر ایک سنسان گلی میں تھا اور اس گلی کا آخری مکان تھا۔ اس کے بعد کسی اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ میدان اور گھر کے درمیان ایک خستہ حال سڑک تھی۔ ڈرائیور کے گھر سے پہلے والا پلاٹ بھی خالی تھا، شاید اس کا مالک بھی لاپتہ تھا اور ادھر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ گلی والے وہاں کوڑا ڈالنے لگے تھے۔ کوڑے کے ڈھیر کی بلندی خود بتاتی تھی کہ مہینوں یا برسوں سے کارپوریشن کا کوڑا لے جانے والا ٹرک ادھر نہیں آیا ہوگا۔ بارش سے اور دباؤ کے باعث نیچے والا کوڑا دبتا جا رہا تھا، لیکن اوپر کے ڈھیر میں مسلسل اضافے سے 3 طرف کے مکانوں کی دیواروں سے گرا ہوا یہ پلاٹ کئی فٹ اونچا کچرا گھر بن چکا تھا۔ اس کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور کا گھر کسی حد تک گلی کے دوسرے گھروں سے کٹ گیا تھا۔ کیا تمہارے لیے سڑک کے راستے آنا آسان نہ ہوتا جو تمہارے گھر اور میدان کے درمیان ہے؟ اس نے کہا آگے سڑک کو ہر شخص نے دیوار بنا کے اپنے گھر میں شامل کر لیا ہے۔ گلی کے آخری مکان میں رہنے والے کو 3 مرلے جگہ مفت مل گئی ہے۔ ایک نے دیوار کو اسکول دیوار سے ملایا تو دوسرے نے بھی ملا لیا۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں کرائے پر ہوں، مالک مکان جب چاہے گا کر لے گا۔ ابھی تو یہ جگہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے اچھی ہے، میری ٹیکسی یہیں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا تو وہاں سفید رنگ کی ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ اس نے بے خیالی میں کہا کوئی آیا ہوگا، اور پھر خود ہی اس کی وضاحت بھی کر دی۔ میرا بھائی اکثر آ جاتا ہے۔ اس نے دروازے کی کنڈی بجائی، لیکن دروازہ کھلنے پر ایسے گھر میں داخل ہوا جیسے گھر کا مالک وہ نہیں۔ اس نے کسی سے آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ میں نے کسی عورت کے تیز لہجے میں باتیں کرنے کی آواز سنی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے چور نظروں سے میری طرف دیکھا تو مجھے اس کا انداز مشکوک لگا، مگر اب محتاط ہو جانے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ آؤ جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے بلاخر کہا۔ میں نے کہا تم ذرا مدد کرو میری۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور پیڈرو کو کھینچ کر باہر نکالنے اور پھر اٹھا کے اندر لے جانے میں میری مدد کی۔ پرانے کواڑ مشکل سے 2.5 فٹ چوڑے تھے اور ان کی اونچائی بھی 6 فٹ سے کم ہی تھی۔ مجھے سر جھکا کے گزرنا پڑا۔ اندر کا نقشہ وہی تھا جو ایک چھوٹے سے پلاٹ پر بنے ہوئے گھر کا ہوتا ہے۔ مختصر صحن، ایک کونے میں لیٹرین، برآمدے میں کچن اور پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے۔ برآمدے میں جلنے والے 40 واٹ کے بلب کی روشنی کے سوا پورا گھر اندھیرے میں تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیور کا بھائی اگر دوسرے کمرے میں تھا تو وہاں لائٹ کیوں نہیں جل رہی تھی، اور ایک خالی کمرے کے ہوتے وہ اپنی شادی شدہ بہن کے کمرے میں کیوں سو گیا تھا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کمرے کی لائٹ چلائی تو اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سے سوالات کا جواب مل گیا۔ 10 فٹ لمبا اور چوڑا وہ کمرہ بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں بیڈ نہیں تھا، مگر فرش پر بہت عمدہ اور دبیز کشمیری قالین بچھا ہوا تھا۔ قالین کا سائز تھا 10 فٹ تھا۔ دروازے کے سامنے 2.5-3 فٹ چوڑی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار کے وسط میں دروازہ ہوگا، مگر پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا تھا۔ اسی کمرے میں ایک چھوٹا سا فریج رکھا ہوا تھا۔ قالین کی طرح پردے بھی شوخ رنگ کے بھاری اور ریشمی تھے۔ قالین کے اوپر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور سرانے کی طرف سونے کے لیے ایک ہی تکیہ تھا۔ جب میں نے پیڈرو کو اس پر لٹایا تو سستے قسم کے سینٹ کی خوشبو میں اضافہ ہو گیا جو کمرے کی فضا میں بھری ہوئی تھی۔ پھر میری نظر دیوار پر گئی تو میرے لیے شک کی گنجائش نہ رہی۔ دیواروں پر انتہائی قابل اعتراض تصاویر پلاسٹک ٹیپ سے یوں چپکا دی گئی تھی کہ ٹیپ کا حاشیہ فریم کی طرح نظر آتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شک میری نظروں میں یا میرے چہرے کے تاثرات میں پڑھ لیا۔ وہ دراصل یہاں میری بیوی سو رہی تھی۔ میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا کہ کس کے ساتھ۔ مجھے رات کے چند گھنٹے ہی یہاں گزارنے تھے۔ اگر کوئی عورت جو اس ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی تھی یا نہیں تھی اس گھر میں جسم فروشی کرتی تھی تو مجھے کیا؟ جب تک کسی کی نیت خراب نہیں ہوتی
مجھے کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اور ایسے دھوکے ہر شخص ہر قدم پر کھاتا ہے۔ نہ کوئی فاحشہ مجھے جھکا سکتی تھی اور نہ اس کا دلال مجھے لوٹ سکتا تھا۔ میں نے قالین پر بیٹھ کر اپنے جوتے کھولے تو میری نگاہ ان مردانہ جوتوں پر گئی جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ یہ پولیس یا فوج کے جوانوں کو وردی کے ساتھ ملتے تھے۔ خود ٹیکسی ڈرائیور کی صحت ایسی تھی کہ وہ کسی بھرتی کے دفتر میں جاتا تو لطیفہ بن جاتا۔ جوتوں کی پالش یہ بتاتی تھی کہ وہ آج بھی وردی کے ساتھ پہنے گئے تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا۔ تم کیوں ایسے کھڑے ہو جیسے مہمان ہو؟ اس نے جھیم کے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ابھی تک نام بھی نہیں پوچھا میں نے تمہارا۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے نا؟ ہاں ہاں جی، اور میرا نام ہے عبد الرحمن۔ وہ کچھ نروس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دیواروں پر چسپاں آرٹ کے نمونوں کے بارے میں کوئی سوال کرتا، اس کی نام نہاد بیوی خود اپنے ذوق و شوق کی عملی تفسیر بن کے آ گئی۔ اس کے لبوں کی لالی بونڈی ہی نہیں فحش لگتی تھی۔ اس کا رنگ اچھا خاصا تھا مگر اس نے پھر بھی گالوں پر غازہ تھوپ رکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرمے کی لکیر پھیل گئی تھی۔ وہ عمر میں عبد الرحمن سے یقیناً 2-4 سال بڑی تھی۔ اس کا گداز بدن مائل بفر ہی تھا۔ کپڑے پہلے کے سلے ہوئے تھے یا عمدن اتنے تنگ سلوائے گئے تھے کہ وہ کسی طرف سے بھی جامے میں نہیں سما رہی تھی، اور اس کے بدن کا سارا گوشت باہر چھلکنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، اس نے مجھے گھور کر کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے دل کھڑا کر کے کہہ دیا، پہلے تو پانی 1 گلاس۔ بس؟ وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، اس کے بعد اگر مل جائے تو چائے۔ عورت نے مایوسی اور کچھ خفگی سے عبد الرحمن کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم بہت واضح تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا مصیبت اٹھا لائے ہو تم؟ یہ بندہ تو ایویں ہی ہے۔ عبد الرحمن نے میری نظر بچا کے اسے آنکھ ماری مگر میں نے دیکھ لیا۔ ہاں جی، چائے بھی آ جائے گی، عبد الرحمن بولا اور پھر عورت سے مخاطب ہو گیا۔ اوئے بلیے لوکے، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ رات بھر کے لیے ٹیکسی لی تو 500 دیے۔ ہوٹل میں جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں سکتے تھے، میں ادھر لے آیا۔ تجھے بھی مل جائیں گے 500۔ عورت نے سر ہلایا۔ چل اچھا کیا، تو بھی چائے پیے گا؟ عبد الرحمن کے جواب دینے سے پہلے ایک تاڑ جیسا لمبا اور سیاہرو شخص اندر آ گیا۔ اس کا سر چوکھٹ سے لگا تو اس نے عادتاً گالی بکی۔ عورت ہنس پڑی۔ یہ صورتحال میرے لیے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، تم عبد الرحمن کے بھائی ہو؟ اس نے مجھے پلٹ کے گھورا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، تم بھائی لگتے نہیں، کیا پولیس میں نوکری کرتی ہو؟ وہ چونکا۔ ہاں، ASI ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے؟ دیکھا تو آج ہی ہے مگر پھر بھی پہچان لیا۔ پوچھو کیسے؟ شہر کے سارے چور اچکے اور بدماش پولیس والوں کو پہچانتے ہیں، اس نے گھرا کر کہا اور ایک دم روانہ ہو گیا۔ باہر جاتے اس نے دروازے کو در سے لات مار کے بند کیا۔ پھر میں نے اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ ASI کو میری آمد ناگوار گزری تھی۔ عبد الرحمن نے انجانے میں یہ حرکت کی تھی کہ رنگ میں بھنگ ڈال دی تھی یا اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ میں عبد الرحمن کے ساتھ آ کے پچھتا رہا تھا لیکن میری اب بھی یہ خواہش تھی کہ صبح تک مزید خرابی نہ ہو۔ میں نے عمدن عبد الرحمن سے اس کے گھر، اس صورت یا اس کے مذموم کاروبار کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ غلطی مجھ سے عبد الرحمن کی نیت کو سمجھنے میں ہوئی تھی، اور اب 500 دے کے یہاں رات گزار لینا یہاں سے واپس جانے اور ٹیکسی میں رات گزارنے سے بہرحال بہتر تھا۔ پیڈرو کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پھر گرم چائے دی۔ وہ حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، صرف میں اور تم بچے ہیں۔ میں نے اوپر دیکھ کر کہا، باقی سب لوگ گئے۔ اس جگہ کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ عبد الرحمن اور وہ عورت دوسرے کمرے میں نہ جانے کس بات پر لڑ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو وہی 500 دے گا جو میں اسے رات بھر کے لیے ٹیکسی بک کرنے کا دوں گا، مگر اب ایسا لگتا تھا کہ قیام و تام کے 500 الگ نہ دیے تو وہ خوش نہیں ہوگی۔ میں نے امکانہ حد تک غیر ضروری فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ عبد الرحمن شاید رات بھر میں 100 ہی کماتا ہوگا مگر اسے ٹیکسی چلائے بغیر 500 مل گئے تھے۔ کوئی شوقین مزاج ہوتا تو اس عورت سے بھی 500 وصول کر لیتا۔ اس کے نزدیک مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جس نے 1000 دے کے کچھ لیا بھی نہیں۔ اب میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا تھا۔ عبد الرحمن نے اور اس کی نام نہاد بیوی نے ہماری خیر فرمائش پوری کی تھی۔ ہمیں فریج میں سے کھانے کے لیے اتنا مل گیا کہ صبح تک گزارا کیا جا سکتا تھا۔ پیڈرو کو ایسپرین بھی مل گئی تھی اور اب اسے آرام کی ضرورت تھی مگر ہم ایک ہی کمرے میں سو نہیں سکتے تھے۔ جب پیڈرو سو گیا تو میں نے عبد الرحمن سے کہا، اس کمرے کو باہر سے تالا لگانا ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ باہر سے یا اندر سے؟ میں نے کہا، پیڈرو اندر سوئے گا، میں تالا لگا کے باہر سونا چاہتا ہوں۔ یہ مت پوچھنا کہ کیوں، میں نے بھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔
وہ کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے مجھے تالے کی چابی لا دی۔ میں نے دروازے کے باہر دری بچھا کے تکیا رکھا اور چابی جیب میں ڈال کے لیٹ گیا۔ عبد الرحمان اور وہ عورت دوسرے کمرے میں بند ہو گئے۔ ان کے درمیان بحث جاری تھی۔ کوشش کے باوجود میں ان کی گفتگو کا ایک لفظ نہیں سمجھ پایا۔ وہ دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ایک بار کسی نے دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ بند ہوتی وہ پھر جھگڑنے لگے۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ عورت عبد الرحمان کو گالیاں دے رہی تھی۔ کہہ دیتا کہ چابی نہیں ہے، چابی دے دی تو کیا ہو گیا؟ اسے شک ہو گیا، اس لیے وہ باہر سونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ تو فکر مت کر، وہ رات کو بھاگ کر کہیں جانے والا نہیں۔ چلا گیا پھر تو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا؟ ابھی سرائے سے بات کر لیتا، جلدی میں کام خراب ہو جاتا ہے پاگل۔ تیرے 1000 پکے۔ یہ بندہ تو ٹیکسی خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور اور ایک جسم فروش عورت صرف پیسے کے لیے پریشان ہے۔ میں نے اطمینان سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، عورت کو فکر ہے کہ میں ان کے بیدار ہونے سے پہلے ہی 1000 روپے لے کر نہ چلا جاؤں۔ اچھا ہوتا اگر میں دونوں کے منہ پر 500 پہلے ہی مار دیتا، سکون کی نیند سوتے دونوں۔ لیکن میرا اخذ کردہ نتیجہ غلط تھا۔ اس کا اندازہ مجھے صبح ہوا۔ 4-5 گھنٹے کی نیند کے بعد میں جاگا تو دن کا اجالا صحن میں بہت پہلے پھیل چکا تھا۔ میری آنکھ عورت کی کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ وہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو چکی تھی اور میک اپ کے بغیر عام قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ میں نے تالے میں چابی لگائی تو وہ چونکی اور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ تم نے اپنے دوست کو تالا ڈال کے کمرے میں کیوں بند کر دیا تھا؟ میں نے کہا، اس لیے کہ وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے۔ عبد الرحمان کو تم نے کچھ اور بتایا تھا؟ عبد الرحمان نے بھی مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ کسی آ کے خاموش ہو گئی۔ چائے پیو گے؟ ہاں۔ عبد الرحمان کہاں ہے؟ میں نے جیب سے 1000 روپے نکالتے ہوئے کہا، یہ 500 تم رکھ لو، 500 اسے دے دینا، وہ لیٹرین میں ہے۔ کیا تم جا رہے ہو؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ ابھی نہیں، یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں بہت پریشانی تھی کہ میں بھاگ نہ جاؤں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ کیا تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ تمہارے درمیان آخر کیا جھگڑا ہو رہا تھا؟ میرے لیے باہر سونا مشکل ہو گیا تھا، میں نے کہا، اور اندر جا کے بیٹھ گیا۔ پیڈرو ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ میرے لیے چائے کا کپ لے کر آئی تو میں نے سوچا کہ اب پیڈرو کو بھی جگا دینا چاہیے۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ہوٹل میں رابعہ، غالبہ اور نازو رات بھر چین کی نیند نہیں سوئے ہوں گے۔ انہیں میری طرف سے پریشانی لاحق ہوگی اور صبح ہی سے وہ میری فون کال کے انتظار میں ہوں گے۔ اب تو شاید نازو اکیلی ہوگی۔ میری ہدایات کے مطابق رابعہ اور غالب واپس لاہور چلے گئے ہوں گے۔ پیڈرو کا رویہ میرے لیے حیران کن ثابت ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری بدماشی بھول گیا ہے۔ اس کی وہ اکڑ پھوں اور خون خواری بھی باقی نہیں رہی تھی، شاید اس لیے کہ اب وہ استاد پیڈرو نہیں، شیخ مختار بن گیا تھا۔ اس کے کاروبار کی نوعیت بھی وہ نہیں رہی تھی، تو اس نے ضرورت کے پیش نظر اپنا رویہ، اپنی عادات اور مزاج بھی بدل دیے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیڈرو کی عمر کو پہنچ کے آدمی کی فطرت نہیں بدلتی۔ چودھری دلاور کی طرح اسے بھی اپنے بدنام ماضی سے دامن چھڑانے کی مجبوری لاحق تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے پرانے دشمن یعنی خم بدستور ان کی زندگی کا آسیب بنے ہوئے تھے۔